ہر چیز پہ کہتی مجھے نہیں کرنا, نہیں وہ obstacle course میں جمپ نہیں کر پا رہی تھی. اور خیر وہ مجھے, میں لمبی ہوں تو obviously میں نیچے دیکھ رہی تھی تو وہ بہت ہی گہرا لگ رہا تھا, تو میں 2 دفعہ فریز ہو گئی تھی. یہ اور انٹرسٹنگ فیکٹ, میرا جو ٹیچر ہے نا اس میں جہاں میں جمپ مارتی ہوں نا وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا رمشا از اسٹک. مطلب میں جمپ کر گئی ہوں اینڈ دا سیکنڈ لاسٹ, اور رمشا از دیر فار گڈ 15 minutes. سو ساری جو کاسٹ ہے, ناؤ دیٹ یو کیم ٹوگیدر, کچھ کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس پروجیکٹ میں ہوں گے, تو انیشیل ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ از اٹ اے گڈ تھنگ یا اٹس اے چیلنج کہ ایک ساتھ اتنے زیادہ لیڈ ایکٹریسز کم ٹوگیدر, ڈیٹس, شوٹنگ, سب کے موڈز, سب کے ٹینٹرمز, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس لائک فار یو گائز. تو بیہائنڈ دا سینس کیسے ہوتا تھا رمشا؟ خیر لوگوں نے بھی, بہت دوستوں نے بولا کہ اتنی 7 لڑکیاں ساتھ, او ہو یہ جو بنا ہوا ہے ہمارا, بٹ بہت مزہ آیا. ہم لوگ سب بالکل ایک ساتھ ہم لوگ تھے, اور سب کے ساتھ ہمارا بانڈ ڈفرینٹ ہے. سارا کے ساتھ میرا ایک الگ ریلیشن شپ ہے, جینا کے ساتھ ہم سب کی چھوٹا بچہ تھا سیٹ پہ. تو ماشاء اللہ الحمد للہ وی گاٹ along ریئلی ویل. ہم لوگ بہت اچھی دوستی ہو گئی, ہنسی مذاق سب, اور ہیلپ بھی بہت کی سینس میں. میں اس کو ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں. آئی تھنک میں اس اینگل سے دیکھتی ہوں کہ جب ایک ویور ایک کوئی پروجیکٹ دیکھتے ہیں جس میں ان کے فیوریٹ ایکٹرز لیڈ کر رہے ہیں, اور ناٹ جسٹ 1 بٹ لائک 4-5 آف دیم, تو آئی تھنک وہ پروجیکٹ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. قسمت بدلنے کے چکر میں 5 سال سے اس کے پیچھے خوار ہو رہی ہوں امی. کبھی ریبیکا, شیبا, سمینا, نوین, پتہ نہیں کون کون ہے اس کی لائف میں. جب آفر ہوا ڈرامہ تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟ میں نے تو فوراً ہی ہاں کر دی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ پریوش کو شوٹنگ کا شوق ہے. تو اس کے علاوہ آئی گاٹ ٹو نو اوبیسلی کہ سجل, سائرہ, جینا, دنانیر, کبرا, یمنا, they all are part of the project, so obviously it would be stupid of me to say no. پریوش کو شوٹنگ کا شوق ہے, رمشا کو بھی ہے؟ مجھے نہیں تھا. میں نے جب پہلی دفعہ گن چلائی تھی ڈرامے میں تو میرا دل اتنی زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں, لیکن پھر مجھے مزہ آنے لگ گیا. وہی آئی تھنک جب ثنا شاہ نواز کی کال آئی اینڈ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ اسٹوری لائن ہے, یہ نیریٹو ہے, یہ اتنے کیریکٹرز ہیں, یہ وہ, تو انٹرسٹ تو اسی وقت سے تھا. اینڈ آئی واز لائک کہ یہ تو مجھے کرنا ہے. دنانیر, جب مجھے کال آئی تھی تو اس وقت میرا بالکل بھی کوئی وہ نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گی, ڈرامہ, فلم, کچھ بھی ایسا میں نے مینٹلی بھی نہیں سوچا ہوا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے. جب مجھے کال آئی تو میں نے, اور یہ ہے بھی ISPR کا, ابا بھی آرمی میں ہے, تو وہ ایک کوئنسیڈنس ہو گیا. اور پھر جب میں نے اسکرپٹ پڑھا, سدرا کا کیریکٹر پڑھا, آئی فیل ان لو ود سدرا. اتنا پیارا لکھا ہوا تھا کیریکٹر, اور مطلب میری اپنی پرسنالٹی سے کافی ملتا جلتا بھی تھا. تو میں نے ڈسکس کیا کافی, آف کورس فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہماری کوئی 5-6 ڈسکشنز ہوئی تھی اوور دا ٹیبل کہ کیا کرنا چاہیے, کرے نہیں کرے. بٹ آئی مین ایسا ہاؤ کین یو سے نو ٹو اے پروجیکٹ لائک دس. اچھا وہ امی پوچھ رہی, تم نے بات کی اپنے پیرنٹس سے؟ وی آل نو کہ ینگ ویمن ریلیٹڈ ایشوز جو ہماری جیسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں, آرزو آئی تھنک از اے ریفلیکشن, آئی تھنک ایوری کیریکٹر از اے ریفلیکشن, بٹ ون تھنگ اف یو بگن ود کہ ایک طرف امبیشن بھی ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, بٹ دوسری طرف دس شادی تھنگ, یہ بندہ ہے ایک جس کے کائنڈ آف آپ پیچھے ہیں بٹ آپ کا بس نہیں چل رہا کہ یار کیوں آئی ہیو ٹو بی آفٹر ہم. اس ڈائنامک کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, بینگ اے وومن یور سیلف بیسڈ ان پاکستان؟ آئی تھنک انفارچونیٹلی اٹس کوائٹ اے ٹرو ڈائنامک, اور آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ بہت دیکھا بھی ہے, مے بی ایٹ سم پوائنٹ خود بھی کسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوں. میرے لیے آرزو ایز اے کیریکٹر واز ویری امپورٹنٹ بیکاز آرزو ریپرزینٹس دا مائنورٹیز, رائٹ. تو ایک مائنورٹی کی لائف میں پھر پھر ان کے تو اور بھی الگ ہوتے ہیں کہ کمیونٹی سے ہو تو آپ کے جو پراسپیکٹس ہوتے ہیں وہ اور بھی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس وائی لائک آرزو کا ہمیشہ سے اسٹرگل یہی رہا کہ اچھا ایون اف آئی ڈو دس اپنی لائف اور اپنے فیملی کی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈزنٹ برنگ ہر ہیپینس اور اینی تھنگ, رائٹ. کیا کر رہی ہے تو, کس کو مارے گی؟ اماں مار نہیں رہی, سیکھ رہی ہوں. کیا سیکھ رہی ہے؟ مردوں والی چیزیں سیکھ رہی ہے. پریوش کی جرنی آپ کیسے دیکھتی ہیں, اگین ریلیٹنگ ٹو رمشا خان؟
परिवश की जर्नी तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग थी, और जिस तरह हमने वहाँ पे शूट भी किया, क्योंकि आई थिंक हमने सबके ही पार्ट्स जो सबसे पहले घर से ही शुरू किए, तो वो एक ग्रेजुअल जर्नी ही फील हो रही थी. और सरदार वाला इशू, ज़मीन जो है वो सरदार ने कब्ज़ा की हुई है, और वो लोग एक एक पाई जोड़ कर कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़मीन ख़रीद लें. तो उसके लिए पीएमए में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक लोगों को नहीं शायद ये पता कि आप जब कैडेट्स पे आप एज ज्वाइन करते हो तो आप फिर भी आपको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं उस वक्त. तो उसके लिए वो ज़रूरी था, और प्लस उसके बाप का ख्वाब था ये कि मेरी बेटी आर्मी में जाए. बचपन से ही उसको शूटिंग का बहुत शौक है, तो मेरे लिए बहुत. और जो एक्टर मेरे अब्बू प्ले कर रहे हैं उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया. वो जेन्युइनली वो इतने अच्छे एक्टर, हमारी ऐसी ही रिलेशनशिप बन गई थी. तो परिवश का एक्टर मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है थ्रू आउट. आपका एक्टिंग डेब्यू है इस ड्रामा के साथ, और मतलब कंट्रीज बिगेस्ट नेम्स एक्ट्रेसेस अगर हम बात करें तो 5 लोग हैं जिनके साथ आप डेब्यू कर रहे हैं, बिग प्रोजेक्ट. तो कैसा था आपके लिए एक्सपीरियंस? इट्स अनरियल. आई मीन अभी भी मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये मैं जब उनसे बात कर रही होती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग टू सजल या यमुना, एंड आई एम लाइक, आई सिट फॉर अ मिनट और मैं कहती हूँ कि these are some of the names जो मैंने मतलब you guys have been my idols, like you know acting में बहुत बड़ा honor है to be sharing the screen इतने बड़े नामों के साथ. तो it's true. मैं मिलूं सरदार से. पागल है क्या? लड़की होकर सरदार से मिलेगा? मिलता है. परिवश की अगर बात करें तो देयर इज अ सर्टेन एक्सेंट जो आपने उस कैरेक्टर के लिए यूज़ किया है. तो डिड यू ट्रेन फॉर इट? क्या प्रोसेस था जब रिहर्सल्स में या सेट पर जाने से पहले? अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैं लुक टेस्ट के लिए यहाँ आई थी तो वहाँ पर मुझे नदीम भाई ने बोला कि एक्सेंट करना होगा, और मैं डर गई और मैं बाहर कह रही एक्सेंट ज़रूरी है. उन्होंने कहा ये तो है. तो लकीली मेरे जो अम्मी अब्बू जो प्ले कर रहे हैं वो एक्चुअली पीटीवी बोलान के ही एक्टर्स हैं, और वो एक्चुअल में क्वेटा के हैं. तो उनसे फिर मैंने बात की, उनके साथ बैठी. पहले दिन थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था मेरा एक्सेंट, लेकिन मेरी जो अम्मी प्ले करी उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है एक इतनी थिक एक्सेंट की. तुम क्योंकि परिवश बचपन से स्कूलिंग कर रही है, शहर जाकर स्कॉलरशिप पे उसने माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लिया है. बट जब आपका पार्ट रिवील हुआ ऑब्वियसली फर्स्ट एपिसोड में, तो अगेन मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज में ये भी आया कि एक्सेंट कुछ लोगों को लगा शायद जो उस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं उन्हें लगा कि शायद वो नहीं था इतना बिलीवेबल या कन्विंसिंग. तो डिस्पाइट द ट्रेनिंग या डिस्पाइट द प्रैक्टिस. अच्छा, मेरे भी बहुत प्रोविंसेस से मेरे दोस्त हैं. जीना ये पठान है, इसका इतना कोई थिक एक्सेंट नहीं है. डजंट मैटर. मुझे लगता है कि जो लोग स्पेशली जो शहर जाके पढ़ रहे होते हैं, इवन मेरे अपने दोस्त, उनका एक्सेंट नहीं है. बाकी कईयों का तो उर्दू में जब बात करते हैं तो उर्दू ही उनकी साफ होती है. ट्रेनिंग वाइज ऑब्वियसली एक आर्मी को आप रिप्रेजेंट करेंगी, और अब जब जैसे जैसे मज़ीद जो है किस्तें ऑन एयर होंगी, सो वो ट्रेनिंग, वो प्रैक्टिस, वो प्रोसेस के बारे में हमें बताएं. आई थिंक वो ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए जनरली भी, बिकॉज वो आपको रियली लाइक वो आपके थोड़ा सा ना आपके माइंड को, आपके दिमाग को थोड़ा सीधा कर देती है. इट रियली टीचेज यू अ लॉट अबाउट योर सेल्फ. इट टीचेज यू अ लॉट आपके सराउंडिंग्स के बारे में. आपको अपने चाहे वो फियर्स हों, चाहे वो आपके स्ट्रेंथ्स हों, चाहे वो आपके वीकनेसेस हों, वो आपको ये वाली ट्रेनिंग जो है ना, आपको इट मेक्स यू लर्न अबाउट योर सेल्फ. और फिर जब आप देखते हैं दूसरे कैडेट्स को वहाँ पे जो एक्चुअल कैडेट्स होते हैं, और आप उनको देखते हैं कि उनकी तो किसी और ही लेवल की ट्रेनिंग हो रही होती है, तो देन यू आर लाइक इट्स ओके, वी कैन मैनेज दिस. और वो आपसे हमसे बात करते थे तो वो हमें कहते थे कि बस इतना ही था. और वो लोग पता नहीं कब से और घंटे घंटे वो लोग खड़े रहते थे धूप में. तो हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन हमने बहुत कम उसका एक्सपीरियंस किया. जो असल कैडेट्स हैं वो तो हार्डली 4 घंटे की उनको नींद मिलती थी. और 5-5 मिनट में खाना जल्दी से. काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम लोग we're starving, और हम लोग आए हैं और हम लोगों ने कहा है बबी भाई कहाँ है खाना और हम बैठे और हम बस शुरू हुए एंड वी किसी ने किसी से बात नहीं करनी और खा रहे हैं बस. for like half an hour straight everybody is just in their food, प्लेट में मुंह है और सब खा रहे हैं, बिकॉज
صبح 8-9 بجے سے شوٹنگ, اور جس طرح کی شوٹنگ, سموسے جب ملتے تھے سموسے پہ پاگل, اور ایٹ دی اینڈ جو پی ایم اے میں ٹھنڈ میں جو ہمیں وہ سٹے ہم کھاتے تھے, اور ہم لوگ وہ بھی ہاؤ کین یو فرگیٹ جلیبی اور گڑ والے پراٹھے. اور سب سے زیادہ ڈانٹ آئی تھنک سجل کو پڑتی تھی, اور مجھے بھی 1-2 دفعہ پڑی ہے. سب کو پڑتی تھی. You never got you were always so good at everything. No, but I got dance as well. لائک اگر آپ کا اسٹیپ غلط ہو جائے تو ایک دم سے نا آپ کو ایک اسٹیئر ملتی ہے کہ لائک what are you doing. لیکن رمشا کو تو پراپر بی ایچ ایم نے کہا آپ نہیں کر سکتی, آپ کیوں آئی ہیں پراپر. آئی سویئر نہیں وہ جلیبی جیسے ہاتھ بی ایچ ایم واز روتھلیس ود رمشا, اینڈ رمشا واز لائک بیسکلی سلوٹ ٹیسٹ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ وہاں کے ایڈجوٹنٹ کھڑے ہوتے ہیں اور بی ایچ ایم کھڑے ہوتے ہیں. اب ان لوگ کی پریزنس ہی کافی ہوتی ہے ٹو ریک ایوری تھنگ فار یو. سو اصل میں جب میں نے پہلی دفعہ رائفل وہ چلائی تھی MP5, تو میری امی آئی ہوئی تھی اور وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. ہاں, تو وہ پہلا میرا وہ سین تھا, اور جب میں نے پہلی دفعہ فائر کی تو مجھے لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا, اور مجھے سانس سے چڑھی تھی, مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. لیکن پھر دوسری دفعہ اٹ واز ایزیئر. لیکن جو G5 تھی, G3 تھی نا, G3 اس سے تو میرا ایک یہاں پر رائفل, ہاں تو بہت لاؤڈ, ایکسٹریملی لاؤڈ, اور اس کا ریکوائل بہت زیادہ. سو ون تھنگ اباؤٹ صنف آہن کہ یوزلی ہم اس طرح کے جب ڈراماز دیکھتے ہیں اسپیشلی ان تھیمس پہ, آرمی ہے یا فوج کے حوالے سے, تو اٹس میل سینٹرک. دس ہیز دس یونیک وہ کہ ساری خواتین, اور ایک تو دیر آر اے لاٹ آف دیم, اینڈ دین سبھی آرمی میں ہیں, اور پھر سب سے کوئی نہ کوئی کس طرح یو فائٹ یور سرکمسٹانسز اینڈ آپ وہاں پر آئے ہیں. سو اس طرح کے پروجیکٹ کا حصہ ہونا, آئی ایم شیور انیشیل اپیلنگ بھی یہی بات لگی ہوگی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ پاکستانی ڈراماز جو باقی چل رہے ہیں اس کی بنسبت؟ آئی ایم ویری گلیڈ کہ یہ ایسا ڈرامہ آ رہا ہے. یہ اگر ISPR ریلیٹڈ بھی نہ ہوتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, لیکن جس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے, جس طرح سے اس کا نیریٹو ہے, بہت یہ باقی ڈراموں سے بالکل الگ ہے. جس طرح میں اس کی اسٹوری بتائی جا رہی ہے, اور اگر آپ دیکھیں اور آگے آپ لوگ دیکھیں گے زیادہ کہ کہیں سے ایک کیریکٹر نکلتا ہے تو وہاں سے دوسرا آتا ہے, تو اٹس آل ویری انٹر کنیکٹیڈ. اینڈ اور آئی تھنک ہم نے ایسے پہلے کبھی کسی اسٹوری کو ٹریٹ نہیں کیا, نہ ہم نے ایسے نیریٹو کو آگے رکھا ہے. اینڈ مے آئی ایڈ دیٹ آئی ایم genuinely impressed by Saira after a break of 4 years, 5 years, and I saw یہ second episode پر مطلب چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس, اٹس ویری نیچرل. اور میرا تو پہلا وہ بھی سائرا کے ساتھ تھا, فرسٹ فیو سینز جو ISSB والے ہیں واز ود سائرا, تو آئی واز لائک میں تو پورا ٹائم same کیونکہ میں نے بھی بہت the first time I saw her was in Billboard jazz کا کوئی کبھی, and I was ma'am it was in 2009 or something, تو میں تو انڈسٹری سے کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. سائرا فین گرل acting, what is acting? No, but I just wanted to put it. But I'm sure 2009 میں آپ نے جیسے سائرا کو دیکھا ہوگا, آج بھی وہ ویسی ہی لگ رہی ہے. بالکل. میری بہن ہم لوگ سیکنڈ ایپیسوڈ ہی دیکھ رہے تھے, میری بہن نے لٹرلی بولا ماشاء اللہ کہ رمشا یار یہ تو مطلب 18 سال کی لگتی ہے, یہ تو لگ ہی نہیں رہا. All I can say is God is kind, God is kind. So 2 ایپیسوڈ جو آن ایئر ہوئے ہیں اس میں آپ کا فیوریٹ سین کیا ہے رمشا؟ میرا فیوریٹ سین از جب شائستہ جو ہے ٹیسٹ دینے جاتی ہیں, اور وہ جو گل ہے اس کی بہن, وہ بیٹھ کے اپنے کزن کو بول رہی تھی وہ بھٹا لینے گئی ہیں. وہ پورا سیکوینس میرا فیوریٹ ہے. فیوریٹ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دس کہ ایک جو میری فون ٹاک تھی نوریس کے ساتھ, جس میں آئی ایم آن دا روف ٹاپ, اور پیچھے یو کین سی اے بگ کراس لائک چرچ بھی ہمارے پیچھے, تو وہ فل لائٹ اپ ہوا تھا. وہ ہم سین کر رہے تھے اور وہ بالکل ہمارے دن کا آخری سین تھا, رائٹ, اور بس ہم لوگوں نے کہا یہ سین ختم, یہ فون ٹاک ختم, اینڈ پیک اپ, رائٹ, اور وہ سین کے بیچ میں لائٹ چلی گئی, اینڈ وہ لائک او نو, اب ہم کنٹینیوٹی کیسے میچ کریں گے یہ وہ. تو پھر ہم نے کہا ایسے کرتے ہیں, اس کو امپروو کرتے ہیں, اینڈ ویل جسٹ ایڈ دیٹ ٹو دا سین کہ لائٹ چلی گئی. تو پھر ہم نے وہ ایڈ کیا, اور پھر ہم نے صرف ایک لائٹ سے لگا کے ہم نے
باقی پورا سین کیا. سو آئی تھنک اس کی وہ میموری مجھے یاد ہے پرابلی. اینڈ وہ سین بھی بہت اچھا تھا آنیسٹلی. وہ سیلفی والا پارٹ بہت اچھا تھا. ندیم بھائی میرے لیے یمنا والا جو ایک سین تھا جس میں وہ اپنی نانی سے بات کر رہی ہیں اور اس میں وہ چرپائی جو باندھ رہی ہے نا, تو میرے لیے اس کی نا پرسنل تھوڑا سا ویلیو اس لیے ہے کیونکہ میں پشاور سے ہوں, تو ہمارے وہاں یہاں پہ نا میں نے اپنی نانی کو بھی یہ چرپائی باندھتے ہوئے, بند کرتے ہوئے, ٹائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ میں نے جب دیکھا تو انسٹنٹلی لائک اٹ میڈ می ناسٹیلجک بیکاز وہ شی پاسڈ اوے ریسنٹلی ایز ویل. تو آئی یوز ٹو واچ ہر وہ چرپائی کو ٹائٹ کرتے ہوئے. تو وہ جو یمنا نے اتنے اسپونٹینیسلی اتنے مزے سے بولتے بولتے کیا تھا, آئی تھنک دیٹ ریئلی لائک اسٹک ود می. نانی